ان جاسوسوں نے 3 دنوں کے اندر فیضل فاطمی تک رسائی حاصل کر لی اور اس پر ثابت کر دیا کہ وہ اس کے زمین دوز گروہ کے افراد ہیں۔ فیضل فاطمی کو یہ خطرہ بھی تھا کہ لڑکی چونکہ قید میں ہے اس لیے اذیت کے زیر اثر بتا دے گی کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ فیضل فاطمی کے لیے اپنا تحفظ ضروری تھا، لہٰذا اس نے لڑکی کے اغوا کا منصوبہ بنایا۔ اس میں اس نے کماندار کو اپنے ساتھ رکھا، 2 آدمی علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے اور 2 اپنے ملا کر اس کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ لڑکی کو اٹھا لائیں گے اور کھنڈر میں پہنچا دیں گے۔ اس کھنڈر کو انہوں نے کچھ عرصے سے اپنا خفیہ اڈا بنا رکھا تھا۔ منصوبہ بن گیا تو علی بن سفیان تک پہنچ گیا۔ 5-6 دنوں میں احمد کمال اور لڑکی کو بتایا گیا کہ وہ برآمدے میں سوئیں گے اور رات کو لڑکی اغوا ہوگی جس کے خلاف وہ مزاحمت نہیں کریں گے۔ مکان کے باہر ہر وقت ایک سپاہی پہرے پر رہتا تھا۔ اس رات جو آدمی پہرے پر تھا وہ سپاہی نہیں بلکہ علی بن سفیان کے محکمے کا جاسوس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رات کو اس پر حملہ ہوگا اور حملہ کس طرح کا ہوگا۔ حملہ کرنے والا علی بن سفیان کا آدمی تھا، اگر فیضل فاطمی کا آدمی ہوتا تو وہ اسے خنجر مار کر ہلاک کر دیتا۔ اس رات فیضل فاطمی اور کماندار کھنڈر میں چلے گئے۔ مقررہ وقت پر پہرے دار پر حملہ ہوا، دیوار پھلانگی گئی۔ اس وقت احمد کمال جاگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کو اٹھا لیا گیا ہے لیکن وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ اس نے تڑپنا اس وقت شروع کیا جب وہ رسیوں میں بند چکا تھا۔ لڑکی کو کھنڈر میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ڈرامہ اس لیے کھیلا گیا تھا کہ فیضل فاطمی نے اغوا کا منصوبہ بنایا اور اس میں اپنے 2 آدمی شامل کر دیے تھے۔ اس پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ حقیقی اغوا ہے اور اس میں کوئی دھوکہ فریب نہیں۔ آخر دم تک شک نہ ہوا۔ اغوا کے بعد علی بن سفیان نے پہرہ دار اور احمد کمال کی رسیاں کھولیں، پیادہ سپاہی اور سوار تیار تھے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ کھنڈر کی طرف روانہ ہو گئے اور کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا۔ انہیں سب سے پہلے علی بن سفیان ہی کے ایک آدمی نے دیکھا جس نے فیضل فاطمی کو جا کر اطلاع دی۔ اسے باہر لا کر گھیرا دکھایا اور یہ مشورہ دیا کہ وہ اسی کمرے میں چلا جائے۔ اسے ادھر بھیج کر یہ آدمی باہر نکل گیا اور علی بن سفیان اور احمد کمال کو اندر لے گیا۔ یہ اس آدمی کی دانش مندی تھی کہ اس نے فیضل فاطمی کو اسی کمرے میں چھپے رہنے پر قائل کر لیا تھا۔ اگر وہ کھنڈر کے بھول بھلائیوں جیسے کمروں، برآمدوں، گلیوں اور تہ خانوں میں نکل جاتا تو اسے پکڑنا آسان نہ ہوتا۔ کھنڈر بہت وسیع اور پیچیدہ تھے۔ باہر تو چاندنی تھی لیکن اندر تاریکی تھی، جس میں تعاقب کیا جاتا تو وہ اپنے آدمیوں کے مارے جانے کا بھی خطرہ تھا۔ بالکل آخری وقت فیضل فاطمی کو پتا چلا کہ کماندار اور 2 آدمی اس کے ساتھی نہیں بلکہ اسے دھوکے میں یہاں لائے ہیں۔ لڑکی سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ بھی اس دھوکے میں شریک ہے۔ فیضل فاطمی کے 2 ساتھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ دھوکہ بے نقاب ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ فیضل فاطمی نے لڑکی کے پیٹ میں نوک کی طرف سے تلوار ماری اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس نے لڑکی کو غالباً اس لیے بھی قتل کرنا ضروری سمجھا تھا کہ وہ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھی زندہ نہ رہے۔ فیضل فاطمی اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ علی بن سفیان نے تینوں کو الگ الگ قید میں رکھا اور تینوں کو رجب کا سر دکھا کر کہا، اپنے دوست کا انجام دیکھ لو۔ اگر تمہیں یہ توقع ہے کہ تمہیں فوراً سزا دے دی جائے گی تو یہ خیال دماغوں سے نکال دو۔ جب تک اپنے پورے گروہ کو سامنے نہیں لاؤ گے تمہیں پھر شکنجے میں باندھے رکھوں گا، جینے بھی نہیں دوں گا، مرنے بھی نہیں دوں گا۔ لڑکی کی حالت اچھی نہیں تھی۔ طبیبوں اور جراحوں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کر ڈالی مگر کٹی ہوئی انتڑیوں کا کوئی علاج نہ ہو سکا۔ وہ پھر بھی مطمئن تھی جیسے اسے پیٹ کے مہلک زخم کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ احمد کمال کو میرے پاس بیٹھا رہنے دو۔ سلطان ایوبی بھی اس کی عیادت کے لیے آئے۔ احمد کمال امیر مصر اور اپنی فوج کے سالار اعلیٰ کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھا تو لڑکی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ احمد کمال سلطان ایوبی کی موجودگی میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ آخر سلطان نے اسے لڑکی کے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ سلطان ایوبی نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شفقت سے صحت یابی کی دعا کی۔ تیسری رات احمد کمال لڑکی کے سرانے بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی نے انوکھے سے لہجے میں پوچھا، احمد تم نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے نا؟ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ خدا نے میرے گناہ بخش دیے ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا مگر گرفت فوراً ڈھیلی پڑ گئی۔ احمد کمال نے کلمہ شریف پڑھا اور لڑکی کو خدا کے سپرد کر دیا۔ دوسرے دن سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق
لڑکی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ فیضل فاطمی نے اور اس کے ساتھیوں نے صرف 2 دن اذیتیں سہیں اور اپنے گروہ کی نشاندہی کر دی۔ ان لوگوں کو بھی پکڑا گیا۔ مراکشی وقائع نگار اسد الاسدی نے سلطان ایوبی کے وقت کے ایک کاتب کے حوالے سے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب فیضل فاطمی کی سزائے موت پر دستخط کیے تو سلطان زار و قطار رونے لگے تھے۔ یہ واقعہ 1171 عیسوی کا ہے۔ قاہرہ میں ایک مسجد تھی جو اتنی بڑی نہیں تھی کہ لوگ وہاں جمعہ کی نماز پڑھتے اور اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ نمازیوں کی کمی ہوتی۔ یہ قاہرہ کے اس علاقے میں تھی جو شہر کا قریبی مسافات یا شہر کے باہر کا علاقہ تھا، جہاں درمیانے اور اس سے کم درجے کے لوگ رہتے تھے۔ مذہب کا احترام انہی لوگوں کے دلوں میں رہ گیا تھا، مگر ان کی بدنصیبی یہ تھی کہ تعلیم سے بے بہرہ تھے۔ جذباتی استدلال اور دلکش الفاظ سے فوراً متاثر ہوتے اور انہیں قبول کر لیتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں آ کر جو نئی فوج تیار کی، اس میں ان کنبوں کے افراد زیادہ بھرتی ہوئے تھے، جس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ ذریعہ معاش تھا۔ سلطان ایوبی نے فوج کی تنخواہ میں کشش پیدا کی تھی اور متعدد سہولتیں بھی دی تھیں۔ دوسری وجہ یہ کہ لوگ جہاد کو فرض سمجھتے تھے، وہ اسلام کے نام پر جان اور مال قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اس دور میں اس جذبے کی شدید ضرورت تھی۔ سرکاری طور پر انہیں بتایا گیا کہ صلیبی دنیا عالم اسلام کا نام و نشان مٹا دینے کے لیے اپنے تمام تر ذرائع اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ 6-7 مہینوں سے یہ گمنام سی مسجد مشہور ہو گئی تھی۔ یہ شہرت نئے پیش امام کی بدولت تھی جو عشاء کی نماز کے بعد درس دیا کرتے تھے۔ پہلے پیش امام صرف 3 روز ایسی بیماری سے بیمار رہ کر مر گئے جنہیں کوئی حکیم اور سیانہ سمجھ ہی نہ سکا۔ وہ پیٹ کے درد اور آنتوں کی سوزش کی شکایت کرتے تھے اور اسی روگ سے وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ عام سے ایک مولوی تھے جو صرف نماز باجماعت پڑھایا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے اگلے ہی روز سرخ و سفید چہرے اور بھوری داڑھی والا ایک مولوی آیا جس نے امامت کے فرائض اپنے ذمے لینے کی پیشکش کی۔ لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ وہ کہیں جھونپڑے میں رہتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ علم کا شیدائی اور مذہب کے سمندر میں غوطہ خور ہے۔ وہ خاطر و مدارات کا اور لوگوں سے نذرانے وصول کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کی ضرورت صرف یہ تھی کہ اسے کشادہ اور اچھا مکان مل جائے جہاں وہ 2 بیویوں کے ساتھ عزت سے اور پردے میں رہ سکے۔ لوگوں نے مسجد کے قریب ہی اسے ایک مکان خالی کرا دیا جس کے کئی ایک کمرے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ دونوں بیویوں کے ساتھ اس مکان میں آیا۔ بیویاں سیاہ برقعوں میں مستور تھیں، ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے، پاپوش تک چھپے ہوئے تھے۔ اسے لوگوں نے ضروری سامان وغیرہ دے کر آباد کر دیا۔ لوگ ایک تو اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوئے، لیکن جس جادو نے انہیں اس کا گرویدہ کیا وہ اس کی آواز کا جادو تھا۔ اس مسجد میں اس نے پہلی اذان دی تو جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچی سناٹا سا طاری ہو گیا۔ ایک مقدس ترنم زمین و آسمان پر وجد طاری کر رہا تھا۔ یہ ایک طلسم تھا جو ان لوگوں کو بھی مسجد میں لے گیا جو گھروں میں نماز پڑھتے یا پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اسی رات اس نے عشاء کی نماز کے بعد نمازیوں کو پہلا درس دیا اور انہیں کہا کہ وہ ہر رات درس دیا کرے گا۔ 6-7 مہینوں میں اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بعض لوگ تو اس کے مرید بن گئے۔ اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اس پیش امام نے جو دراصل عالم تھا وہاں جمعہ کی نماز بھی شروع کر دی۔ 6-7 مہینوں بعد اس مسجد اور اس عالم پیش امام کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ شہر کے بھی کچھ لوگ اس کے درس میں جانے لگے۔ وہ اسلام کے جن بنیادی اصولوں پر زیادہ زور دیا کرتا تھا وہ تھے عبادت اور محبت۔ وہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کے خلاف سبق دیا کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ کر دیا تھا کہ انسان اپنی تقدیر خود نہیں بنا سکتا، جو کچھ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کمزور سا ایک کیڑا ہے۔ اس عالم کا انداز بیان بڑا ہی پر اثر ہوتا تھا۔ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر ہر بات قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے واضح کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی وہ بے حد تعریف کیا کرتا اور اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ مصر کی خوش بختی ہے کہ اس ملک کی امارت اسلام کے ایسے شیدائی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جہاد کا فلسفہ اور مفہوم بھی پیش کیا تھا جو لوگوں کے لیے نیا تھا، لیکن انہوں نے بلا حیل و حجت اسے تسلیم کر لیا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ درس شروع کرنے لگا تو ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کی، عالم عالی مقام، خدا آپ کے علم کی روشنی جنات تک اور اس مخلوق تک بھی پہنچائے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے 8 دوستوں کے ساتھ بہت دور سے آیا ہوں۔ ہم آپ کی علم کی شہرت سن کے آئے ہیں۔
اگر گستاخی نہ ہو اور عالم عالی مقام کی خفگی کا باعث نہ بنے تو ہمیں جہاد کے متعلق کچھ بتائیں۔ ہم شک میں ہیں۔ لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمارا جہاد کا مطلب غلط بتایا جا رہا ہے۔ 7-8 آوازیں سنائی دیں۔ ہم نے یہ درس نہیں سنا تھا۔ ایک نے کہا، یہ وقت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں بگاڑ کر ڈالی گئی ہے، ہم صحیح بات سننا چاہتے ہیں۔ عالم نے کہا، یہ قرآن کی آواز ہے جسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا فرض ہے صحیح آواز کو 1000 بار دہراؤں تاکہ یہ ہر کان میں پہنچ جائے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی گردنیں کاٹو۔ جہاد کا مطلب قتل و غارت نہیں، خون خرابہ نہیں۔ اس نے قرآن سے ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر یوں بیان کی، یہ علم میرا نہیں، یہ فرمان خداوندی ہے کہ تم بدی اور گناہ کے خلاف لڑتے ہو تو اسے جہاد کہتے ہیں، جو ہم سب پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، پیار کے زور سے پھیلا ہے؟ جہاد کی شکل بعد میں آ کے بگڑی ہے، اور یہ انہوں نے بگاڑی ہے جو بادشاہی کے دل دادا ہیں۔ عیسائی بھی دوسروں کے ملکوں کو اپنی سلطنت بنانے کے لیے جنگ و جدل کو مقدس جنگ کہتے ہیں، اور مسلمان بھی اسی ارادے سے قتل و غارت کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ صرف حکومتیں اور بادشاہتیں قائم کرنے کے ڈھنگ ہیں۔ لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکا کر لڑایا جاتا ہے اور اس طرح بادشاہوں کی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہیں۔ تو کیا امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیں گمراہ کر کے لڑا رہا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا جس نے جہاد کا صحیح مطلب سمجھنا چاہا تھا۔ نہیں، عالم نے جواب دیا، صلاح الدین ایوبی پر اللہ کی رحمت ہو، اسے بڑوں نے جو بتایا ہے وہ سچے مسلمان کی حیثیت سے پوری نیک نیتی سے اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس کے دل میں عیسائیوں کی نفرت ڈال دی گئی ہے، اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو کہ عیسائی اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا نبی مشترک ہے۔ آگے آ کر ذرا اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ محبت اور امن کا پیغام لائے تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت کا پیغام دے گئے ہیں۔ پھر تلوار اور زرہ بختر کہاں سے آ گئی؟ یہ ان لوگوں کی لائی ہوئی چیزیں ہیں جو خدا کی اتنی پیاری زمین پر، جس پر صرف اسی کی ذات باری کی حکمرانی ہے، وہ اپنی حکومت قائم کرتے اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ میں امیر مصر کے دربار میں حاضری دوں گا اور اس کی خدمت اقدس میں جہاد کا صحیح نقطہ نظر واضح کروں گا۔ امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے صحیح جہاد شروع کر رکھا ہے جو جہالت اور بے علمی کے خلاف ہے۔ اس نے خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کے بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ اس نے مدرسے کھول کر بھی جہاد کیا ہے، لیکن مدرسوں میں یہ خرابی ہے کہ جہاں مذہب اور معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں عسکری تربیت بھی دی جاتی ہے۔ بچوں کو خدا کے نام پر غارت گری کے سبق دیے جاتے ہیں، انہیں تیغ زنی اور تیر اندازی بھی سکھائی جاتی ہے۔ جب تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار اور تیر کمان دو گے تو انہیں یہ بھی بتاؤ گے کہ ان سے وہ کیسے ہلاک کریں گے۔ ظاہر ہے کہ تم انہیں کچھ انسان دکھاؤ گے اور کہو گے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں ہلاک کرو۔ عالم کی آواز میں ایسا اثر تھا اور اس کے دلائل میں اتنی کشش تھی کہ سننے والے مسحور ہو جاتے تھے۔ اس نے کہا، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ اپنے بچوں کو غلط راستے پر ڈالنے والے تم تھے۔ تمہیں جنت میں اپنے بادشاہ اور فوجوں کے ساتھ سالار نہیں لے جائیں گے، پیش امام اور وہ عالم دین لے جائیں گے جن کے ہاتھ میں مذہب اور علم کی قندیل تھی۔ تم دنیا میں ان کے پیچھے چلو گے تو وہ روز قیامت بھی تمہیں اپنے پیچھے جنت میں لے کے جائیں گے۔ روز قیامت جس کے ہاتھ انسان کے خون سے لال ہوں گے، اسے ساری عمر کے اچھے اعمال اور ساری عمر کی نمازوں کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک نقطہ اور سمجھ لو، تم زکوٰۃ بیت المال کو دیتے ہو، بیت المال حاکم وقت کا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ غریبوں اور ناداروں کا حق ہے، حاکم وقت غریب اور نادار نہیں ہوتا۔ تمہاری زکوٰۃ جو بیت المال میں جاتی ہے اس سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے جاتے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے کے کام آتے ہیں، لہذا جو فرض ادا کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو وہ فرض ادا کر کے تم دوزخ میں ٹھکانہ بناتے ہو، لہذا زکوٰۃ بیت المال میں نہ دو۔ عالم نے موضوع بدلا اور کہا، بہت سی باتیں عام ذہن کے انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں بتاتا بھی کوئی نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے اندر ایک حیوانی جذبہ ہے؟ کیا تم عورت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ کیا یہی جذبہ نہیں جو تمہیں بدکاری کے اڈوں پر لے جاتا ہے؟ یہ جذبہ خدا نے خود پیدا کیا ہے، یہ کسی انسان کا پیدا کردہ نہیں۔ تم اس کی تسکین کر سکتے ہو، اسی لیے خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بیک وقت گھر میں 4 بیویاں رکھو۔ اگر تم غریب ہو اور ایک بیوی بھی نہیں لا سکتے تو کسی عورت کو اجرت دے کر اس حیوانی جذبے کی تسکین کر سکتے ہو جو تم میں خدا نے پیدا کیا ہے، اور انسان اسی جذبے کی پیداوار ہے۔ مگر بدی سے بچو، 1 1 2 2 3 3 4 4 بیویاں گھر میں رکھو، ان بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جوان لڑکیوں کو بھی عسکری تربیت دی جا رہی ہے اور انہیں بھی گھڑ سواری اور شتر سواری سکھائی جا رہی ہے۔ زنانہ مدرسوں میں انہیں زخمیوں کی مرہم پٹی اور انہیں سنبھالنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔
تاکہ وہ سب ان جنگ کے زخمیوں کو سنبھالیں اور اگر ضرورت پڑے تو لڑیں بھی. یہ ایک بدعت ہے. اپنی لڑکیوں کو اس بدعت سے بچاؤ. یہ باتیں اپنے ان دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی سناؤ جو مسجد میں نہیں آتے. خدا کے احکام اور کارناموں میں مت دخل دو. یہ بہت بڑا گناہ ہے. عالم نے درس ختم کیا تو سامعین جن کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے، مسجد میں بیٹھنے کو جگہ نہ تھی، اٹھ کر عالم سے ہاتھ ملانے اور جانے لگے. بعض نے اس کے ہاتھ چومے. جھک کر مصافحہ تو ہر کسی نے کیا. ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے. صرف 2 آدمی عالم کے سامنے بیٹھے رہے. ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے جہاد کے متعلق بتائیے. اس آدمی نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا، سر پر چھوٹی سی پگڑی اور اس پر چوڑا پھولدار رومال پڑا ہوا تھا. اس کی داڑھی لمبی اور سیاہ اور مونچھیں گھنی تھی. لباس سے وہ درمیانہ درجے کا آدمی معلوم ہوتا تھا. اس کی ایک آنکھ پر ہرے رنگ کا پٹی نما کپڑا تھا جو 2 دھاگوں سے اس کے سر کے ساتھ بندھا تھا. اس کپڑے نے اس کی ایک آنکھ ڈھانپ رکھی تھی. عالم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی یہ آنکھ خراب ہے. دوسرے آدمی کا لباس بھی معمولی سا تھا. اس کی بھی داڑھی لمبی اور گھنی تھی. مسجد میں عالم کے پاس یہی 2 آدمی رہ گئے تھے. ان کے ساتھ 6 اور آدمی تھے جو جہاد کا درس لینے آئے تھے. وہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے تھے. شاید وہ اپنے ساتھیوں کے انتظار میں تھے. کیوں، تمہارا شک ابھی رفع نہیں ہوا؟ عالم نے مسکرا کر ان دونوں سے پوچھا. میرا خیال ہے بے شک رفع ہو گیا ہے، آنکھ کی ہری پٹی والے نے جواب دیا. ہم شاید آپ ہی کی تلاش میں ہیں. ہم نے آدھا مصر چھان مارا ہے. ہمیں مسجد کا محل وقوع اور نشانیاں غلط بتائی گئی تھیں. کیا آدھے مصر میں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی عالم نہیں ملا؟ تلاش جو صرف آپ کی تھی، اس آدمی نے جواب دیا. کیا ہم صحیح جگہ آ گئے ہیں؟ آپ کا درس بتاتا ہے کہ ہم آپ ہی کی تلاش میں تھے. عالم نے باہر کی طرف دیکھا اور بے توجہی کے انداز سے بولا. معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا. بارش آئے گی، ہری پٹی والے نے کہا. آسمان بالکل صاف ہے، عالم نے کہا. ہم گھٹائیں لائیں گے، ہری پٹی والے نے کہا اور قہقہہ لگایا. عالم مسکرایا اور رازداری سے پوچھا. کہاں سے آئے ہو؟ 1 مہینے سے ہم سکندریہ میں تھے، اس آدمی نے جواب دیا. اس سے پہلے شوبک میں تھے. مسلمان ہو؟ فدائی، ہری پٹی والے نے کہا. ابھی مسلمان ہی سمجھو. اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بڑی زور سے ہنسا. میں آپ کو اس فن کا استاد مانتا ہوں، دوسرے نے عالم سے کہا. مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آپ ہیں. آپ ناکام نہیں ہو سکتے، اور کامیابی آسان بھی نہیں، عالم نے کہا. صلاح الدین کو شاید تم نہیں جانتے. بے شک میں نے ان تمام لوگوں کے دلوں میں جہاد اور جنس کے متعلق اسلامی نظریات کے خلاف شکوک پیدا کر دیے ہیں، لیکن صلاح الدین نے جو مدرسے کھولے ہیں وہ شاید ہماری کوششوں کو آسانی سے کامیاب نہ ہونے دیں. اس نے پوچھا. تم نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میں جہاد پر دست ہوں؟ شوبک میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے، ہری پٹی والے نے جواب دیا. یہ تمام الفاظ جو آپ نے درس میں بولے ہیں ہمیں وہاں بتائے گئے تھے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ جہاد کے بعد جنسی جذبے کا ذکر ضرور کریں گے. آپ نے اپنا سبق بڑی محنت سے یاد کیا ہے. میرا نام کیا ہے؟ عالم نے پوچھا. کیا آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا. کیا آپ کو ہم پر شک ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کے نام نہیں، صرف نشانیاں بتائی جاتی ہیں. تم کس کام سے آئے ہو؟ عالم نے پوچھا. فدائی کس کام سے آیا کرتے ہیں؟ ہری پٹی والے نے پوچھا. تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا گیا ہے؟ عالم نے پوچھا. ایک اونٹنی کے لیے، اس آدمی نے جواب دیا. آپ کے پاس 2 ہیں. ہمیں آپ کے پاس نہ بھیجا جاتا مگر آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک نائب سالار رجب سوڈانی کے ساتھ شوبک سے 3 اونٹنیاں روانہ کی گئی تھیں. ان میں سے ایک ہمارے مقصد کے لیے تھی مگر معلوم نہیں کیا ہوا کہ تینوں ماری گئیں. رجب کی کھوپڑی اور ایک سب سے زیادہ خوبصورت اونٹنی صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ گئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. ہاں، عالم نے آہ بھر کر کہا. ہمیں بہت نقصان ہوا.